أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف اللہ رب کائنات کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. اس کا نہ کوئی شریک تھا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے. وہ رب اپنے کاموں میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اکیلا تھا اور اکیلا ہی رہے گا. یہ عقیدہ توحید ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں. انہی کے طریقوں میں ساری کائنات کی کامیابی ہے. آج کے خطبے کا نکتہ ہے لعلکم تتقون. روزوں کا مقصد کیا ہے؟ سحری کھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اتنا اہتمام، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ پرہیزگار بن جائیں. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں پرہیز کہتے ہیں کسی چیز سے بچنا. بندہ بیمار ہو کہتے ہیں یہ دعائیاں ہیں، اس چیز سے بھی، اس کھانے سے بھی، اس پینے سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے. یعنی جو چیزیں مضر ہیں، جو چیزیں تکلیف دہ ہیں، ان سے بندہ بچ جائے. یہی روزوں کا مقصد ہے. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ تقوی کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، پرہیزگاری کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیرا کبھی ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے کہ تیرے دائیں طرف بھی کانٹے والے درخت ہوں، بائیں طرف بھی کانٹے والے درخت ہوں، کانٹے والی جھاڑیوں سے گزرنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے؟ مفسرین نے
ایک تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو لکھا، دوسرا سیدنا عمر سے بھی سوال کیا گیا تھا، انہوں نے بھی حدیث پاک کے مطابق ہی جواب دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کانٹے دار راستہ ہو کیسے گزرتے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے دامن کو سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر، کہیں ہمارے کپڑے کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے، ہمارے جسم کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے، بچ بچا کر ہم وہاں سے نکلتے ہیں۔ فرمایا یہی معنی ہے تقوی کا۔ دنیا میں جتنی تمہاری زندگی ہے تم اس کو اس طرح بچ بچا کے گزارو کہ نافرمانی کا کانٹا نہ تمہیں لگ جائے، نافرمانیاں تمہارے جسم کو نہ لگ جائیں، تمہارے لباس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانیاں نہ لگ جائیں۔ ایک تو تقوی کا معنی یہ پرہیزگاری، اور روزہ بھی، صیام بھی عربی کا لفظ ہے۔ صیام کا معنی بھی رک جانا، کھانے سے رک جاتے ہیں، پینے سے رک جاتے ہیں۔ جب روزہ رکھا ہوا ہو پھر تمام بری باتوں سے بھی رکنا پڑے گا۔ فرمایا نا نبی علیہ السلام نے اگر کوئی روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے، فرمایا وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اجر نہیں اس کو ملے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ جس طرح کھانے سے روک گئے ہو، سحری کھانے کے بعد کوئی چیز پیتے نہیں ہو، کوئی چیز کھاتے نہیں ہو، اسی طرح بری باتوں سے بھی رک جاؤ، غیبت سے بھی رک جاؤ۔ روزے کا معنی یہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ایک مرتبہ پڑھائی یا عصر کی نماز پڑھائی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے 2 آدمیوں کو بلایا۔ اب دیکھو مسجد نبوی کے اندر نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے۔ مسجد نبوی میں صحیح حدیث پاک کے مطابق ایک نماز پڑھو تو 1000 نماز کا اجر و ثواب۔ پھر نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز۔ آج لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا سعادت سمجھتے ہیں، امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز پڑھنا سعادت سمجھتے ہیں، اور اچھی بات ہے۔ لیکن جو کعبے کا بڑا امام، جو مسجد نبوی کا بڑا امام، جو نبیوں کا بھی امام تھا، جناب محمد کریم علیہ السلام، جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کا درجہ اور شان کتنا بلند۔ پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا تمہارا روزہ ختم ہو گیا، پانی منگوایا، فرمایا یہ پانی پی کر نہ ادھر کلی کرو۔ جب انہوں نے پانی پیا، کلی کی، تو کلی کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا روزہ ختم ہو گیا، پانی کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کیوں؟ فرمایا تم نے نماز سے پہلے اپنے ایک کلمہ پڑھنے والے کی غیبت کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے روزہ بھی ختم کر دیا۔ اور پھر قرآن میں فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے
اس طرح سمجھو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ انسان کا تو ویسے بھی گوشت کوئی کھا نہیں سکتا، پھر وہ بھی مردہ، یعنی کہ وہ بندہ اتنا گیا گزرا ہے جو غیبت کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کلی کروا کر گوشت کے ذرات دکھا دیے۔ لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگار بن جائیں۔ جب ہم روزوں میں رمضان المبارک میں چغلی اور غیبت سے بچ جائیں گے، پرہیز کریں گے، اللہ پاک باقی 11 مہینے بھی ہمیں ان چیزوں سے، غلط باتوں سے رکنے کی توفیق دے گا۔ بھائیو دوستو، فرمایا جس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہو اس کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا کرے، اس کو کوئی گالی دے، فرمایا روزے دار اتنی بات کہے کہ میں روزے سے ہوں، فرمایا زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں روزے سے ہوں۔ کیا معنی ہے؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جس طرح میں کھانے پینے سے رکا ہوا ہوں اسی طرح میں لڑائی سے بھی رکا ہوں، میں تیرے ساتھ جھگڑا کرنے سے بھی رکا ہوا ہوں۔ میرے رب کا یہ میرے لیے حکم ہے۔ دوستو، پرہیز، شرک سے پرہیز کرو۔ روزہ سکھاتا ہے جس رب نے احکامات نازل کر کے تمہیں رمضان المبارک عطا کر دیا، اسی رب نے تمہیں سبق دیا ایک ہی رب کی عبادت کرو۔ یہ پرہیزگاری ہے، اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک تو شرک یہ ہے نا کہ بندہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے۔ توجہ بیٹے، یہ چھوڑ دو گھٹنے، اس لیے نیند آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے جمعے میں اس طرح بیٹھنے سے منع کیا۔ توجہ میری طرف۔ ایک شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی جائے، اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، اللہ کے سوا کسی کے نام کی قسم اٹھائی جائے۔ ایک تو یہ شرک ہے، ایک یہ شرک بھی ہے کہ کوئی کام نیکی کا دکھلاوے کے لیے کیا جائے، اس کو ریا بھی کہتے ہیں۔ ریا عربی کا لفظ ہو جاتا ہے، دکھلاوا، نمود و نمائش، کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر تینوں باتوں کو بیان کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بہت نیک ہے، فقد اشرکا، یاد رکھو اس نے شرک کیا۔ نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ فرمایا اس نے دکھلاوے کے لیے پڑھی ہے، فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ اب فرضی نماز کتنی بلند و بالا ہے، آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا لیں۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کافروں نے مل کر، منافقوں نے مل کر تہمت لگائی تھی تو نبی علیہ السلام بھی پریشان۔ اماں جی پیغمبر علیہ السلام سے عرض کرتی ہے میں اپنے ابو کے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اماں جی کہتی ہیں آپ اتنے پریشان تھے کہ جس طرح میں نے کہا میں ابو کے گھر جانا چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا چلی جاؤ۔ اماں کہتی ہے پہلے اگر میں کہتی نا کہ میں اپنے ابو کے گھر میں جانا چاہتی ہوں، نبی علیہ السلام کئی مرتبہ پوچھتے خیر تو ہے، طبیعت صحیح ہے،
تیرا ابو ٹھیک ہے، تیری اماں ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پوچھتے، آپ اتنے پریشان تھے اس بات کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا کہ میں اپنے ابو کے گھر میں جانا چاہتی ہوں، آپ نے لمحہ کے اندر ہی فرما دیا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اماں کہتی ہے میرے دل کے اوپر اور غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا جب میں گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اپنے ابو کے گھر میں، پیچھے والے کمرے میں مصلی بچھا کر اماں جی نفلی نماز پڑھتی رہی۔ اللہ، یہ کافروں نے مل کر، منافقوں نے مل کر میرے اوپر تہمت لگا دی، بات میری نہیں ہے، بات تیرے رسول کی عزت کی ہے۔ بعض اوقات نہ جی، اب میں ہوں ممبر رسول پر کھڑا، اب میرے اوپر جو بات ہوگی تو وہ دین کا کام کرنے والے سارے لوگوں کی بے عزتی ہوگی۔ میرے لیے اگر کوئی بات کرے گا تو دین کا سارے جتنے کام کرنے والے ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ بعض اوقات بندہ ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی عزت سے دوسروں کی عزت بڑھتی ہے، اس کی بے عزتی سے دوسروں کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں تھا اتنا، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا، نبی علیہ السلام کی ذات کا مسئلہ تھا۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں نماز پڑھتی رہی، نفلی نماز پڑھتی رہی، اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے کہ عائشہ کدھر ہے، اماں جی کہتی ہیں میری اماں نے کہا وہ تو جب سے آئی ہے پیچھے والے کمرے میں نماز ہی پڑھ رہی ہے، اللہ سے دعائیں کر رہی ہے۔ نفلی نماز یہ رنگ لائی، اللہ نے سورہ نور کے اندر 17 آیات نازل کر دی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، ہمارے پیغمبر آپ کی عائشہ بالکل پاک اور صاف ہے، یہ بہتان لگایا گیا ہے، اور آئندہ کے لیے ہم ایمانداروں کو مطلع کرتے ہیں ایسا کبھی طوفان برپا نہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام کی عزت کے اوپر کبھی بات نہ کرنا۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ فرضی نماز کا کتنا درجہ ہے۔ اماں جی نے نفلی نماز پڑھی، اللہ پاک نے خود ان کی صفائی بیان کی۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، نماز پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، اگر نماز دکھلاوے کے لیے ہو گئی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے شرک کیا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا اس لیے کہ لوگ کہیں روزے دار ہے، فرمایا اس نے بھی شرک کیا۔ روزہ کتنی بڑی نیکی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتنی بھی کوئی نیکی کرنے والے ہیں فرشتہ اس کی نیکی کو لکھتا ہے۔ روزے دار کی باری آئی، رب کریم نے قانون بدل دیا، فرشتوں تم اس کے روزے کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے، روزے دار کا روزہ ہی لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں، انا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اس کا بدلہ میں خود آپ ہوں۔ جس کا اللہ ہی بدلہ بن جائے، اللہ کی محبت روزے دار سے دیکھو، فرمایا اس کا بدلہ خود میں آپ ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید تھے نا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے دور میں خزانے کے دروازے کھول دیے، کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، ان میں کپڑا پڑا ہوتا تھا، ان میں سونا چاندی پڑا ہوتا تھا، پیسے روپے پڑے ہوتے تھے۔
خلیفہ ہارون رشید نے رحمت اللہ علیہ نے خزانے کے دروازے کھول دیے، کہا لوگو جو چیز اٹھا لو گے تمہاری، جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری۔ جب یہ اعلان کیا دیکھا ان کی نکرانی ادھر ہی کھڑی ہے، کہا سارے لوگ دولت اٹھا رہے ہیں، سونا چاندی اٹھا رہے ہیں اور تو ادھر ہی کھڑی ہے۔ خلیفہ صاحب نے تعجب کیا۔ اب وہ نکرانی کہنے لگی جو اعلان آپ نے کیا تھا وہ اعلان ذرا ایک مرتبہ پھر کر دیں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ سارے خزانے کے دروازے کھلے ہیں، جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ اسی کی چیز ہو جائے گی۔ اس نکرانی نے خلیفہ صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ دی، کہا میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، آپ میرے ہیں تو یہ خزانے ہی میرے سارے ہو جائیں گے۔ یہ ہے انا اجزی بی، انا صوملی و انا اجزی بی، روزہ میرے لیے، میں روزے دار کا خود بدلہ دوں گا، روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ روزے داروں کو اپنے روزے کی اہمیت کا ہی نہیں پتا، روزہ رکھنے سے اللہ پاک اس بندے کا خود ہو جاتا ہے۔ جس کا اللہ پاک ہو جائے، اللہ کے پاس خزانے ہیں، رحمتوں کے خزانے، برکتوں کے خزانے، عزتوں کے خزانے، ذلتوں سے بچانے کے خزانے، ناکامیوں سے بچانے کے خزانے۔ وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے اور سارے خزانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہی ساری بلائی ہے۔ بھائیو، روزے دار سے اللہ کو بہت محبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان آپ نے فرمایا روزے دار کا جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے لوگوں کو تو اس کے منہ سے سمیل نظر آتی ہے، لیکن اللہ پاک کو وہ سمیل کستوری سے، خوشبوؤں سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ بندے نے سارا دن کھانا پینا چھوڑ دیا، بندے نے سارا دن میرا حکم مان کر گزار دیا، اور اللہ پاک اس کے منہ کی خوشبو سے بھی راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ روزے کو جسم دے گا۔ اللہ کا کلام بھی سبحان اللہ، قرآن اور روزہ، فرمایا قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے۔ قرآن کا ایک جسم چھپا ہوا بھی ہے اور ایک یہ ظاہر الفاظ نظر آتے ہیں، اور یہ ہے اللہ کا کلام، یہ مخلوق نہیں۔ روزے کا بھی جسم اللہ بنائے گا قیامت کے دن۔ پیغمبر دو عالم علیہ السلام نے فرمایا روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، ساری رات کھڑا ہو کر رمضان میں قیام کرتا تھا، روزہ کہے گا اللہ مجھے پورا کرنے کے لیے بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، اللہ پاک اس کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا، روزے کی سفارش بھی قبول کرے گا، ان کی سفارش قبول کر کے اللہ پاک بندے کو جنت عطا کرے گا۔ اللہ کرے ہمارے روزے بھی ایسے ہی ہوں، ہمارا قرآن پڑھنا بھی ایسا ہی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ ہمارے لیے کہے، قرآن ہمارے لیے کہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ بھائیو دوستو، یہ تو بات پکی ہے، ہماری نمازیں اس طرح کی نہیں، ہمارے روزے اس طرح کے نہیں ہیں۔ اللہ پاک تو جانتا ہے
جس معیار کی نمازیں آپ کو چاہیے، روزے آپ کو چاہیے، نیکیاں آپ کو ضرورت ہے، ہماری اس طرح کی نیکیاں نہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی رحمت کر کے ہمارے قبول فرما۔ بھائیو، اللہ پاک بندے کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل پڑے، میں اس کو معاف کر دوں، میں اس پر رحمت کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قرآن پڑھنے کا ماہر ہے، قرآن پڑھتا ہے بہت اچھی آواز میں، بہت اچھے تلفظ میں، اللہ پاک اس بندے پر، اس بندی پر اتنی مہربانی کرتے ہیں، اس کو اپنے مقرب فرشتوں میں شامل کر دیتے۔ جب یہ بات فرمائی تو ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے اپنے کمزور امتیوں کا احساس کیا۔ نبی علیہ السلام صرف دنیا میں یہ احساس نہیں کر کے گئے، کل قیامت کے دن بھی اپنے امتیوں کا احساس کریں گے۔ ہر کوئی کہے گا رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان کو بچا لے۔ انبیاء بھی سفارش کرنے سے جواب دے دیں گے، صرف پیغمبر علیہ السلام اپنے رب سے کہیں گے رب امتی رب امتی۔ قیامت کا وہ سخت دن ہوگا، یہاں پر سورج بالکل زمین کے قریب ہوگا اور زمین آگ کو جلا رہی ہوگی اور ہر کوئی اپنے پسینے کے اندر گوتے کھا رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں جہاں پر 50,000 سال کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام اس دن اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہوں گے رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے۔ جب فرمایا نا جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے، قرآن اچھی آواز میں پڑھتا ہے، اچھے تلفظ میں پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنے مقرب فرشتوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے کمزور امتیوں کو یاد رکھا، ان کی بات فرمائی، فرمایا ایک امتی ایسا ہے، ایک امت کی خاتون ایسی ہے جو قرآن پڑھتا ہے کوشش کر کر کے، پھر بھی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، صحیح نہیں پڑھا جاتا، کوشش کرتا ہے قرآن صحیح پڑھنے کی، صحیح پڑھا نہیں جاتا۔ فرمایا اجران، اس کو اللہ پاک 2 اجر عطا کرتے ہیں، ایک تو قرآن پڑھنے کا، دوسرا جو مشقت ہو رہی ہے اس کو پڑھنے کی، صحیح صحیح کرنے کی، اللہ پاک ایسے بندے کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا ہے۔ پھر بھی بندے رب کے دروازے سے دور ہو جائیں، پھر بھی بندے اپنے رب کے شریک بناتے پھریں، پھر بھی بندے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ کر اپنی مرضیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو برباد کریں، پھر شیطان کا شکنجہ ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ سب کو محفوظ کر دے بدبختیوں سے، پریشانیوں سے، گندے اعمال سے، اللہ سب کو بچا لے۔ دوستو، دوسرا نقطہ فرمایا من صام یرائی فقد اشرک۔ روزہ بڑی عبادت ہے، لیکن جس نے ریاکاری کے لیے رکھا اس نے سمجھو اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ جاگیں بھائی، تیسرا نقطہ اس حدیث پاک میں فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے صدقہ خیرات اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بہت صدقہ کرنے والا ہے، سخی ہے، فرمایا اس نے اپنے رب کے ساتھ شریک کیا۔ کیونکہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارا نقطہ آج کا
لعلکم تتقون، کہ ہم نیکیاں کریں اور غلط کاموں سے پرہیز کریں۔ یہ ہمارا آج کا نکتہ ہے کہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، بری باتوں سے بچنے والے، برے کاموں سے بچنے والے۔ سب سے پہلے جو مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے، ممبر رسول پر کھڑا ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے، پھر ہر کلمہ پڑھنے والے کا حق بنتا ہے کہ جس رب کا کلمہ پڑھا ہے اس کے حکم ماننے جائیں، جس کو اپنا پیغمبر آخری ماننا ہے اس کے طریقوں پر عمل کیا جائے۔ صدقہ کتنی عظیم عبادت ہے، بھائی گھٹنے چھوڑ دیں۔ صدقہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ ایک ہمارے جماعتی ساتھی ہیں بریا روڈ سندھ میں، ٹیئر گارڈروں کی دکان ہے، کہتا ہے حافظ صاحب کوئی گاہک آتا ہے نا اس کو میں سامان دکھاتا ہوں، مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہے ویسے تو میں سال بعد زکوٰۃ دیتا ہوں، کہتا ہے میں بیٹھا بیٹھا دل میں سوچتا ہوں اللہ پاک اگر آپ نے یہ سودا میرا بکوا دیا تو میں اتنے تیرے نام کے دوں گا۔ دیکھو یہ صدقہ ہے۔ اللہ یہ گاہک اگر دکان سے سودا لے گیا اتنے میں تیرے نام کے دوں گا، کہتا اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سامان خرید لیتا ہے۔ صدقہ کریں گے، صدقے کی نیت کریں گے، اللہ پاک کاروبار میں ایسے برکتیں ڈالتا ہے۔ دوستو بھائیو، صدقہ اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ پاک لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو درج کیا جس میں نبی علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ فرمایا پچھلی امتوں میں نا ایک آدمی تھا مالدار، اس نے رات کو سوچا کہ میں رات کو نا کسی کو زکوٰۃ دے کر آؤں گا، میں صدقہ کر کے آؤں گا۔ آج نا لوگ پوچھتے رہتے ہیں بھائی کہ میرا فلاں عزیز وہ کمزور ہے، مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، کیا اس کو بتلا دوں؟ بھائیو بتلانے کی ضرورت نہیں، بس آپ اپنے نصاب کے مطابق زکوٰۃ نکالیں تو دے دیں۔ جس کے نام کی جس کا حکم مان کر دی ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ نکلا نا رات کو زکوٰۃ دینے کے لیے، جو اس کو بندہ ملا اس کو اس نے وہ زکوٰۃ پکڑا دی، تو پتہ چلا بھی وہ تو چور تھا جس کو زکوٰۃ دی۔ لوگوں نے باتیں شروع کر دی، اب تو جی سبحان اللہ چوروں کو بھی لوگ زکوٰۃ دینے لگ گئے۔ دوسرا دن ہوا، اس نے کہا مالک خالق مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تیرا حکم مان کے زکوٰۃ نکال لی، وہ چور تھا، چلو رات کو میں پھر نکالتا ہوں۔ وہ رات کو لے کر چل پڑا، ایک عورت ملی اس کو زکوٰۃ پکڑا دی۔ صبح پتہ چلا وہ تو غلط عورت تھی، پیسے لے لے کے بدکاریاں کرتی۔ لوگوں نے پھر باتیں شروع کر دی، اب تو جی غلط عورتوں کو بھی لوگ زکوٰۃ دینے لگ گئے۔ اس کو پھر خبر ہوئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے پھر کہا اللہ پاک مجھے پتہ نہیں تھا، میں رات کو پھر زکوٰۃ نکالتا۔ وہ رات کو پھر پیسے لے کر نکلا خزانہ، تو ایک بندے کو دے دیا، تو وہ پہلے ہی مالدار تھا، تو صبح ہوئی پھر لوگوں نے شروع کر دیا، کہتے جناب اب تو مالداروں کو بھی لوگ زکوٰۃ دینے لگ گئے۔ تو لوگ لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ یہی فرق ہے مالک اور خالق میں، اور بندوں میں مخلوق میں یہی فرق ہے۔ اللہ پاک بندوں کو معاف کرتا ہے، بندے بندوں کو معاف نہیں کرتے۔
اللہ تو تانا بھی نہیں دیتا، اللہ تو پلٹ کر یہ بات بھی نہیں کہتا تو نے اتنا عرصہ نافرمانیاں کی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے چچے کو جس نے قتل کیا، سید شہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا تھا، جب وہ پیغمبر کے سامنے آیا وحشی، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ نہ رب کائنات نے اس کو پلٹ کر کہا، نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اتنے عظیم بندے کو شہید کرنے والا ہے۔ بھائیو، لڑائیاں ہو جائیں نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے سلو تو کرتے ہیں لیکن باتیں نہیں دل میں جائیں۔ زیادہ ہی کوئی اچھا ہوگا نہ کہے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا، کہے گا بس ٹھیک ہے سلو تو کرتے ہیں، پہلے جیسی بات نہیں ہوگی۔ بے جب رب فرماتا ہے معاف کر دو، جس کا کلمہ پڑا ہے وہ فرماتا ہے معاف کر دو۔ اللہ ہم سب کو اچھا بنائے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ تینوں لوگوں کی بات کہی، اور پھر اس بندے کو اللہ نے خواب کے اندر آواز دے کر فرمایا، بندے پریشان نہ ہو، تو نے چور کو زکوٰۃ دی، زنا کرنے والی عورت کو زکوٰۃ دی، مالدار کو زکوٰۃ دی، ہم نے تجھ سے دلوائی ہے کہ چور کو زکوٰۃ دے، شاید وہ چوری چھوڑ دے۔ ہم نے تجھ سے غلط عورت کو زکوٰۃ دلوائی ہے کہ شاید وہ یہ پیسے لے کر غلط کام چھوڑ دے۔ ہم نے تجھ سے مالدار کو زکوٰۃ دلوائی ہے تاکہ وہ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے لگ جائے۔ یہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کتنا پیار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، میرا رب فرماتا ہے روزہ پورا کر، تجھے میں نے کھلایا، تجھے میں نے پلایا۔ اب دیکھو، کھاتا بندہ ہے، پیتا بندہ ہے، لیکن اللہ پاک اپنے اوپر الزام لے رہا ہے، فرمایا تو روزہ پورا کر لے، تجھے اللہ نے کھلایا، تجھے اللہ نے پلایا۔ کیوں؟ بندے چھوٹے ہیں، ان کا دل بھی چھوٹا ہے، تاکہ ان کے دل سے بات نکل جائے، کہیں یہی نہ کہتے رہیں پتہ نہیں روزہ ہوا یا نہیں، پتہ نہیں روزہ ہوا یا نہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا جی، 29 کا چاند نظر آ جائے، ایک روزہ پتہ نہیں کھا لیا، ایک روزہ پتہ نہیں کھا لیا۔ اے جڑے وسوسے نے نا، ان وسوسوں کو اللہ نکالتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے ربنا۔